حضرات گرامی، طلاق کے مسائل کا سلسلہ جاری ہے اور پچھلے جمعہ بہت سارے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ طلاق کا اختیار صرف مرد کو دیا گیا ہے اور اس کی وجہیں بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، لیکن ہاں ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں عورت بھی طلاق دے سکتی ہے۔ وہ صورت کون سی ہے؟ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار دے دیا اور کہہ دیا کہ تم خود کو طلاق دے سکتی ہو، تو ایسی صورت میں بیوی جب چاہے خود کو طلاق دے سکتی ہے۔ اس کو بولتے ہیں تفویض طلاق، یعنی طلاق کا اختیار بیوی کو دے دینا۔ تو اس صورت میں عورت خود کو طلاق دے سکتی ہے۔ باقی اور جو صورتیں ہیں عام طور پر ان میں عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بتائی گئی تھی کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق دیا تو عدت کے اندر اندر واپسی کا اختیار رہتا ہے اور اس واپسی میں نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بیوی سے کہہ دے کہ میں نے تجھے اپنے نکاح میں واپس لیا، یا بیوی نہیں ہے ایسے ہی کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو نکاح میں واپس لیا، تو اس صورت میں وہ بیوی نکاح میں واپس ہو جاتی ہے۔ اور اگر عدت گزر گئی تو پھر واپسی کے لیے نکاح کی ضرورت ہوگی۔ عدت گزر گئی تو واپسی کے لیے نکاح کی ضرورت ہوگی۔ کب؟ 1 اور 2 طلاق کی صورت میں۔ اور اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی تو اس صورت میں واپسی کا اختیار بالکل ختم ہو جاتا ہے اور وہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت جب تک کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے اس وقت تک پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی 3 طلاق کی صورت میں۔ 1 اور 2 طلاق بھی تو واپسی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے اپنی بیوی کو غلط الفاظ سے طلاق دیا، مثلا کہا تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، یعنی طلاق سے ملتے جلتے الفاظ اگر کسی نے استعمال کیے تو اس صورت میں بھی طلاق پڑ جایا کرتی ہے۔ اگر کسی نے غلط الفاظ سے طلاق دی تب بھی طلاق پڑ جائے گی۔ طلاق میں ہنسی مذاق کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جس سے جو ہے طلاق تو سمجھا جا رہا ہے لیکن وہ الفاظ ذرا بگڑے ہوئے ہیں، طلاق، 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 تو ان میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں تجھے چھوڑتا ہوں، تو یہ بھی صریح کی قسم سے آئیں گے اور اس میں بھی طلاق رجعی واقع ہوگی۔ ایک بار اگر کسی نے کہا کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا تو 1 طلاق رجعی، 2 بار کہا تو 2 طلاق رجعی، یعنی رجعی کا مطلب کہ عدت کے اندر اندر واپسی ہو سکتی ہے، عدت گزرنے کے بعد نکاح کے ذریعے واپسی ہو سکتی ہے۔ میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں تجھے چھوڑتا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو اس لفظ سے بھی طلاق پڑ جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کہا کہ میرا اور تیرا رشتہ ختم ہو گیا، میرا اور تیرا کوئی واسطہ نہیں، تو اگر طلاق کی نیت سے یہ الفاظ کہے تو پھر اس پر طلاق پڑ جائے گی اور عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، وہ کہے کہ ہاں میں نے طلاق دے دی، تو طلاق پڑ جائے گی۔ اگرچہ اس نے طلاق نہیں دی لیکن اگر اقرار کر لے رہا ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملا لے رہا ہے، تو پھر
طلاق کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دیا تھا، باہر آیا، کسی نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کتنی دی؟ کہا 3 طلاق۔ حالانکہ اس نے 1 طلاق دی تھی، لیکن اقرار کیا کر رہا ہے؟ 3 طلاق کا اقرار کر رہا ہے، تو تینوں طلاقیں پڑ جائیں گی۔ اگرچہ یہ کہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا، میں نے اس سے مذاق کیا تھا، پھر بھی اس کی بات نہیں سنی جائے گی اور 3 طلاق کا حکم لگا دیا جائے گا۔ اچھا، ایک چیز اور کہ طلاق پڑھنے کے لیے عورت کا سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ طلاق پڑھنے کے لیے عورت کا سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر عورت دوسری جگہ پر ہے، مرد دوسری جگہ پر ہے اور وہاں سے مرد طلاق دے رہا ہے تو اس صورت میں بھی طلاق پڑ جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر میسج کی شکل میں کسی نے طلاق دی تب بھی طلاق پڑ جائے گی۔ فون کالنگ پر کسی نے طلاق دی تب بھی طلاق پڑ جائے گی۔ عورت کو سامنے موجود ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے طلاق پڑھنے کے لیے اگر ایسے الفاظ کا ہونا ضروری ہے کہ جن سے فوراً طلاق کا پڑھنا سمجھا جائے، جن سے فوراً طلاق کا پڑھنا سمجھا جائے، انہی الفاظ سے طلاق پڑے گی۔ مثلا میں نے تجھے طلاق دے دیا، میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، ایسے الفاظ اگر کسی نے استعمال کیے تب طلاق پڑے گی۔ اور اگر ایسے الفاظ استعمال کیے جس سے طلاق دینے کا ارادہ سمجھا جائے، اس کا قصد سمجھا جائے، تو پھر ان الفاظ سے طلاق نہیں پڑے گی۔ مثلا کسی نے کہا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، میں تجھے طلاق دیے دے رہا ہوں، تو ان الفاظ میں چونکہ قصد اور ارادہ معلوم ہوتا ہے اور ان سے طلاق کا واقع ہونا نہیں سمجھا جاتا، تو اس وجہ سے ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ طلاق کب پڑے گی؟ جب ماضی کا کوئی صیغہ استعمال کرے کہ میں نے تجھے طلاق دے دیا، یا حال کا کوئی صیغہ استعمال کرے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں یا طلاق دے رہا ہوں، تو طلاق پڑ جائے گی۔ مستقبل کا کوئی صیغہ استعمال کیا، آئندہ زمانے میں طلاق دینے کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا، تو اس سے طلاق نہیں پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا لیکن اسے یاد نہیں ہے کہ 1 طلاق دی یا 2 طلاق دی، تو اس صورت میں کم کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر گواہ موجود نہ ہو، کم کا اعتبار کیا جائے گا۔ 1 طلاق دی اور 1 اور 2 میں اگر شک ہوا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے 1 طلاق دی۔ 2 اور 3 میں اگر شک پیدا ہوا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے 2 طلاق دی ہے۔ اگر اسے یاد نہ ہو، معاملہ 50-50 کا ہو۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو اس بات میں شک پیدا ہو جائے کہ میں نے طلاق دی ہے یا نہیں دی، طلاق دینے نہ دینے میں شک پیدا ہو جائے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے طلاق نہیں دی ہے، جب تک کہ غالب گمان نہ ہو یا گواہ موجود نہ ہو، اس وقت تک یہ سمجھا جائے گا کہ شوہر نے طلاق نہیں دی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے انگلیوں کے اشارے سے طلاق دی تو جو انگلیاں کھلی ہوئی ہوں گی ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر 1 انگلی کھول کر بولے کہ میں نے تجھے طلاق دی تو یہ سمجھا جائے گا کہ 1 طلاق دی۔ 2 انگلی کھول کر بولا کہ میں نے تجھے 2 طلاق دی تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے 2 طلاقیں دی۔ 3 انگلی کھول کر کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے 3 طلاقیں دی۔ جتنی انگلیاں کھلی ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا، جو انگلیاں بند ہیں ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تو طلاق کے کچھ مسائل ہوئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ طلاق دینے میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ہنسی مذاق میں کبھی طلاق کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، ورنہ ہنسی مذاق میں ہو، غصے میں ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، اگر آدمی طلاق کے الفاظ استعمال کرے گا تو اس کی بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ اور طلاق اگر کبھی دینا ہو، بہت ضرورت پیش آ جائے کہ مرد اور عورت میں نباہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو 1 طلاق دے کر بیوی کو چھوڑ دیا جائے۔ جب تک وہ عدت میں رہے گی
آدمی کو سوچنے سمجھنے کا موقع رہے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی غصے میں طلاق دے دیتا ہے لیکن اس کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے شریعت نے کہا کہ ایک طلاق اگر آپ دے رہے ہیں تو جب تک عورت عدت میں ہے تب تک آپ کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہے۔ آپ عدت تک سوچیں، اگر نہیں بن پا رہا ہے تو عدت کے بعد عورت خود بخود نکاح سے باہر ہو جائے گی، اور اگر نکاح کے باہر بھی ہو گئی، عدت گزر گئی، پھر بھی اگر آپ واپس لینا چاہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ نکاح کی ضرورت ہوگی۔ عورت اگر راضی ہو تو آپ اس سے نکاح کر لیں اور اسے اپنے نکاح میں واپس لے لیں۔ تو بہرحال طلاق میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے اور جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بڑا مقدس رشتہ ہے، اسے آخری دم تک نبھانے کی کوشش کرتی رہنا چاہیے۔ بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کا بیان کیا جاتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔